بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. آج کا کالم بعنوان قصور صحافت کا نہیں ان حالات کا ہے. ناظرین، گزشتہ روز کے کالم صحافت کی منی صرف کھاریاں میں بدنام نہیں کو اہل دانش نے پسند کیا، اور مدثر بٹ صاحب نے تو ہمیں صحافت کے بنیادی اصولوں کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ صحافت کے بنیادی اصول کیا ہیں. مدثر بٹ صاحب کھاریاں پریس کلب کے چند صحافی جانتے ہیں کہ صحافت کا بنیادی مقصد تحقیق کرنا اور حقائق پر مبنی معلومات عوام تک صوتی یا بصری صورت میں پہنچانا ہے. مطلب حقائق اور سچائی سے عوام کو باخبر رکھنا ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ صحافت میں ادارت تصویری صحافت، فیچر نگاری، کالم نگاری، جو کہ نہ صرف پرنٹ میڈیا بلکہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. کھاریاں پریس کلب کے کچھ صحافی زرد صحافت کا مطلب بھی جانتے ہیں. ایسی صحافت جس میں سنسنی خیزی اور غیر حقیقی پہلو پر زور دیا جاتا ہے. ایسی صحافت میں خبر کی اصل حقیقت کو مسخ کر دیا جاتا ہے. ایسی خبروں میں اشتعال انگیزی اور جذباتی پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے. خبر کو درست نہ دکھانا، مبالغہ آرائی کرنا اور باوثوق ذرائع سے فرضی خبریں زرد صحافت ہے. مدثر بٹ صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کھاریاں پریس کلب رجسٹرڈ ہے. مدثر بٹ صاحب، اداروں کا رجسٹر ہونا ضروری ہے، لیکن جو ادارے رجسٹرڈ نہیں ہوتے ان کے کچھ ضابطے اور اصول ضرور ہوتے ہیں. دور حاضر میں ہم سوشل میڈیا میں زرد صحافت ہی تو دیکھ اور پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ دور حاضر میں جھوٹ کا ساتھ دینا ہی اصل صحافت ہے. سچ بولنا، سچ لکھنا اور جھوٹ کا ساتھ نہ دینا تو قومی جرم ہے. ظلم و بربریت کے اس دور میں حاکم وقت کے گیت گانا ہی تو اصل صحافت ہے. لیکن جو اپنی آخرت کے فکر مند ہیں، جو سچائی لکھتے اور بولتے ہیں، ان کا انجام تو وہی ہوتا ہے جو عرش شریف کے ساتھ ہوتا دنیا نے دیکھا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جھوٹ پر قائم حکمرانی میں سچائی جرم ہے. اس لیے قلم اٹھاتے ہوئے ہم 100 بار اپنے عمل کے رد عمل کو سوچتے ہیں. 27ویں ترمیم کے بعد تو سوچ رہے ہیں کہ قلم چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب اگر ہماری کوئی خبر اسسٹنٹ کمشنر یا ڈی ایس پی کے مزاج پر بھی گراں گزری تو ہمارے اس جرم کی سزا 2 سال کی قید تو معمولی بات ہے. اس لیے تو کھاریاں کے صحافی انتظامیہ کے قول و فعل سے بے پرواہ آپس میں دست و گریباں ہیں. کسی کے سر پر صدارت کا بھوت سوار ہے تو کوئی اپنے سرمایہ دار چاہنے والوں کے گیت گا رہا ہے. اس لیے کہ انتظامیہ کے بد انتظامی پر وہ قلم نہیں اٹھاتے. دور حاضر میں اگر صحافت کی منی بدنام ہے تو قصور صحافت کا نہیں ان حالات کا ہے جس میں آج صحافی جی رہے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں. اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.